حکومتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا. ہندوستان آگے نکل گیا ہے, بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ افغانستان بھی آگے نکل جائے گا. ہم نے اگر اپنی نسلوں کے راستے پہ ڈالیں, اگر یہ ملک آئین کے اوپر چلے گا تو یہ ملک دنیا کے ہر ملک سے تیزی سے ترقی کرے گا, اور اگر یہ ملک آئین سے روگردانی کرے گا تو جیسے 72 سال ضائع ہوئے ہیں اگلے 100 سال بھی ضائع ہو جائیں گے. مسلم لیگ نون کی کسی سے لڑائی نہیں, مسلم لیگ نون کی کسی سے دوستی نہیں. ہماری لڑائی اور ہماری دوستی کا ایک ہی معیار ہے کہ پاکستان کو آئین پہ چلنا چاہیے. یہ ملک آئین پہ چلے گا تو ہم سب ترقی کریں گے, ہم سب خوشحال ہوں گے, اور اگر یہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا تو اس ملک میں استحکام نہیں آئے گا. استحکام نہیں آئے گا تو معیشت نہیں چلے گی, معیشت نہیں چلے گی تو غریب بھی بے حال ہوگا, مزدور اور کسان بھی بے حال ہوگا, اور ملک کا دفاع بھی بے حال ہوگا, کیونکہ آج کے دور میں دفاع کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو ملک کو مضبوط کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ اس ملک کو استحکام دیا جائے, اور استحکام دینے کا واحد طریقہ ہے کہ یہ ملک آئین پہ چلے, اور آئین پہ ملک تب چلے گا جب اس ملک کے عوام کی آواز کو اور اس ملک کے عوام کے ووٹ کو احترام دیا جائے گا, اور جو قیادت عوام کی خدمت کرتی ہے ان کی خدمت کو تسلیم کیا جائے گا. پاکستان زندہ باد. میں صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے حالات کا اظہار فرمائیں. رانا ثناء اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب, صدر پاکستان مسلم لیگ نون, محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب, اور سیالکوٹ کے میرے مسلم لیگی بھائیوں, دوستوں, اور کنٹونمنٹ الیکشن سے منتخب ہونے والے معزز ممبران, سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون احسن اقبال صاحب,
ख्वाजा साद रफीक साहब, राना तनवीर साहब और दीगर कायदीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं सबसे पहले ख्वाजा आसफ साहब को और सियालकोट के अवाम को, सियालकोट की पार्टी के अहदेदारान को, वोटर्स को, जो मुंतखब मेंबरान हैं, उन सब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कंटोनमेंट के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करके एक हवा के ताज़ा झोंके वाली जो है वो आपने बात की है। आप यकीन करें कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद इसकी बड़ी ज़रूरत थी और ये आपने बड़ा एहसान किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, हम सब पे। सियालकोट के दोस्तों ने, लाहौर से, रावलपिंडी से, वाह कैंट से आप दोस्तों ने कमाल कर दिया और ये गली महल्ले का, नाली का, बिजली के मीटर का, ये इन चीज़ों का इलेक्शन होता है, लेकिन आपने इसमें जिस सियासी शऊर से अपने वोट के हक को इस्तेमाल किया, आपने न सिर्फ पार्टी की लाज रखी, पार्टी की इज्जत और मान बढ़ाया, बल्कि आपने इस मौके के ऊपर जिस चीज़ की हमें बड़ी ज़रूरत थी वो आपने जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया। मैं उसके ऊपर आपको दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का बयान और ख़िताब जो है वो तो जमात के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही फरमाएंगे। मैं सिर्फ चंद जुमलों में मुख्तसरन पिछले 8 साल की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2013 से लेके 28 जुलाई 2017 तक और फिर अगस्त 2018 से लेके आज तक आप ये देख लें कि अब ये फ़र्क जो है ये साफ ज़ाहिर हो गया है। अब इसमें कोई अबहाम, कोई मगालता नहीं रहा। 2013 में इस मुल्क के 2 ही मसले थे। हर फर्द की ज़ुबान पे था कि जी इस मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म होनी चाहिए, जो कि उस वक्त 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, और इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। बातें इस तरह की हो रही थी कि जनाब तालिबान जो हैं, जो दहशतगर्द हैं, बस वो इस्लामाबाद से थोड़े फासले पे हैं। ये 2 मसले हल हो जाएं तो ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। ये हर फर्द ये समझता था और ये सही समझता था। ऐसा ही था कि लोड शेडिंग की वजह से और दहशतगर्दी की वजह से ये मुल्क जो है ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ने से रुक गया था। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने, आप सब ने कौम से वादा किया कि आप हमारे ऊपर एतमाद करें, हम इंशाअल्लाह ताला इन दोनों मसलों का जो है वो हल करेंगे। हम इस मुल्क से लोड शेडिंग दूर करेंगे और इस मुल्क से दहशतगर्दी दूर करेंगे। अब आ जाएं आप 28 जुलाई पे, मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। 28 जुलाई को अल्लाह के फजल से इस मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी
اور اس ملک سے دہشت گردی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اور یہ دونوں کارنامے ان 4 سالوں میں پنجاب میں میاں شہباز شریف کی انتھک محنت، سی ٹی ڈی کے قیام اور جدوجہد کے نتیجے میں، اور پاکستان میں میاں نواز شریف کی ولولہ گیز قیادت میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے یہ ٹارگٹ حاصل کیا۔ اور وہ دونوں مسئلے جو اس ملک کی ترقی میں رکاوٹ تھے، ان دونوں کو جو ہے وہ حل کر دیا۔ اور اس وقت پھر صورتحال یہ تھی کہ ملک آگے بڑھنے کو تھا، ہم ترقی کے راستے پہ گامزن ہونے کو تھے، بلکہ ہو چکے تھے۔ سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، وہ آن گراؤنڈ آ چکا تھا، اور آج تک 2021 تک اس نے مکمل ہونا تھا۔ اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے یہاں سے باہر نہیں بلکہ باہر سے لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ روزگار کی تلاش کے لیے آنا تھا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ پھر ایک بابا رحمتے آیا، اور اس بابے رحمتے نے آ کے جو ہے وہ یوں بیڑا غرق کیا اور ایسی گندی اور گھٹیا روایات قائم کی کہ وہ ادارہ بھی آج جو ہے انہیں یاد کر کے شرماتا ہے۔ اور پھر 28 جولائی کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ میاں نواز شریف جس کی قیادت میں موٹر وے سے لے کے بجلی کے کارخانوں تک یہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، 3200 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ اس ملک میں جو ہے وہ آن گراؤنڈ لگے، وعدے نہیں ہوئے، لگے۔ 3200 ارب روپے میں سے میاں نواز شریف کے خلاف کوئی ایک الزام، کوئی کسی منصوبے کا الزام کہ جی اس میں کوئی کک بیک ہوئی ہے، اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے، اس میں کوئی ریٹس میں جو ہے وہ کمی بیشی جو ہوئی ہے، کوئی ایک الزام جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکا۔ احسن اقبال صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ وزیر منصوبہ بندی تھے، ان کے اوپر وہ ایک سٹیڈیم جو ہے اسے بنوانے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ جی یہ کیوں بنا دیا گیا ہے، کیوں لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹس کے مواقع دینے کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ 3200 ارب روپے کے منصوبوں میں سے کوئی 1 روپے کا جو ہے وہ الزام نہیں لگا سکا۔ یہ ہے وہ قیادت جس کو دیانت اور امانت کے ساتھ جو ہے پاکستان کے ملک کی ترقی اور اس کو آگے بڑھانے کی بات ہے۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف کو جب کسی الزام میں جو ہے وہ نہیں لا سکے تو اس کے بعد ان کے اوپر الزام کیا لگایا کہ جی ان کے بیٹے کی یہ کمپنی ہے، اس کمپنی میں جو ہے وہ انہوں نے اقامہ لینے کے لیے جو ہے وہ کوئی ملازمت جس طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ فرضی طور پہ جو ہے وہ فارم پر کر دیتے ہیں، اس میں سے انہوں نے تنخواہ لینی تھی، تنخواہ انہوں نے لی نہیں ہے، لیکن یہ لے سکتے تھے تو لہٰذا ان کو نااہل کرا دیا جاتا۔ یعنی یہ مذاق ہوئے ہیں اس قوم، اس ملک میں، اس ملک کو ڈبونے کے لیے، اس ملک کو اس حال میں لانے کے لیے جس حال میں یہ آج ہے۔ آج نہ چینی مل رہی ہے، نہ آٹا مل رہا ہے، اور چینی پہلے جو ہے یہ برآمد کروا دیتے ہیں، جب پھر چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر اس کے مطابق بڑی ہوئی قیمت پہ درآمد کرتے ہیں، جو اے ٹی ایمز ہیں ان کو بھرتے ہیں، اور جو سینکڑوں ارب روپیہ 450 ارب روپیہ عام آدمی کی جیب سے لوٹا ہے انہوں نے صرف چینی کی مد میں۔ آٹے کا جو حال ہے، پیٹرول جو کہتے تھے کہ ہم 47 روپے لیٹر دیں گے، اس کا جو حال ہے، ڈالر کو جو کہتے ہیں کہ 1 روپیہ ڈالر بڑھ جائے، یہی کہتے تھے کہ 1 روپیہ ڈالر بڑھ جائے تو جی اتنے 500 ارب روپے کا جو ہے وہ قوم کے اوپر بوجھ ڈل جاتا ہے۔ اب ان بغیرتوں بے شرموں سے کوئی پوچھے کہ 500 سے ضرب دو، یعنی 111۔ خواجہ حسن صاحب نے کہا، حالانکہ اس سے بھی کم تھا، کوئی 8-9 پہ تھا، لیکن چلے آپ 11 سے اب 70 کا حساب لگا رہے ہیں اور اسے پھر 500 سے ضرب دیں کہ وہ کتنا بنتا ہے۔ پنجاب میں 3100 ارب روپے کے 3150 ارب
3,150 अरब रुपए के मंसूबे प्रोजेक्ट्स जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में लगे। इनके कलम से, इनके दस्तखतों से जो है वो एक एक मंसूबा लगा। अगर मैं उस बात में जाऊं कि इन्होंने किस तरह से बहसें करके, किस तरह से जो है वो कोई आदमी, खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में अपने जाती कारोबार के लिए इस कदर बहस मुबासा जो है वो करते नहीं देखा। जिस तरह से इन्होंने चाइनीज और दूसरी कंपनियों से एक एक रुपए पे बहस करके जो है कई अरबा की जो है वो बचत की, कई 100 अरब की बचत की उन मंसूबों को लगवाने में। और ये बदकिस्मती आप देखें, बदकिस्मती देखें कि जिस इंसान की अमानत और दयानत का ये मयार हो कि हजारों अरब रुपए के मंसूबे जो हैं उसके कलम से, उसके इख्तियार से जो है वो मंजूर हो, अप्रूव हो और वो लगे, उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया कि जी वो एक आशियाना जो है वो स्कीम बनी थी, उसमें गवर्नमेंट का कोई रुपया नहीं खर्च हुआ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन जो है वो इनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस बना दिया गया। और फिर इनके बेटों के कारोबार को, इनके बेटों के कारोबार की ट्रांजैक्शंस को उठा के जो है वो इनके ऊपर जो है वो रेफरेंस बनाया गया है। मैं उस अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं हाजिर जान के कहता हूं कि खुदा की कसम 10 साल मैंने इनकी क़यादत में काम किया है, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन हम 2 दफ़ा 3 दफ़ा ना मिले हों। खुदा की कसम मैंने 10 सालों में इनको किसी फर्द से, बशमूल इनके बेटों के, बशमूल सलमान शहबाज के, मैंने इनको एक लफ्ज़ किसी का अपने कारोबार के बारे में बात करते मैंने नहीं देखा। जिसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कभी बात नहीं की। जब 2013 में हमारे पास गवर्नमेंट आई, उस वक्त चीनी की कीमत थी 48, 50, 51, 52 रुपए। आप चेक कर लें कि जब 31 मई 2018 को मियां शहबाज शरीफ ने बतौर पंजाब के वजीर आला चार्ज छोड़ा है, उस वक्त जो है वो कीमत क्या थी। हालांकि इनके खानदान की शुगर मिलें थी, इनके बेटों का कारोबार था। खुदा की कसम किसी को जुर्रत नहीं थी कि इनके सामने आके जो है वो बात करे। मेरी मिन्नतें करते थे कि जी हमारी कोई सिफारिश करें। देखें, सिंध में हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है, सिंध में जो है वो 10 रुपए फी मन किसानों को जो है वो सब्सिडी दिलवा रहे हैं, तो आप भी जनाब जो है मिल मालकान को वो सब्सिडी दिलवा रहे हैं किसानों से, तो जनाब आप भी हमें जो है वो सब्सिडी जो है वो दिलवा दें। सिफारिशें करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 10 रुपए क्या, 1 रुपया 10 पैसे की सब्सिडी नहीं दूंगा शुगर मिल वालों, और उनको बिल्कुल जो है वो उसी दायरे में रखा जिस दायरे में मैं समझता हूँ कि शायद इनके अलावा कोई रख नहीं सकता था। और वही कीमत जो 2013 में थी वही जो है वो 2018 में। लेकिन इंतकाम का आप हाल देखें कि इस इंसान ने वादे किए कि जी मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं सारे कर्जे जो है वो अदा कर दूंगा, मैं महंगाई खत्म करके पेट्रोल 44 रुपए लीटर कर दूंगा, मैं डॉलरों की बारिश करवा दूंगा। झूठे वादे करके, कौम से फ्रॉड करके, कौम को धोखा देके इसने जो है वो इक़्तिदार हासिल किया, और उसमें और लोग भी इनके साथ जो है वो शामिल थे। और इक़्तिदार हासिल करने के बाद इसने एक ही काम किया, और वो सिर्फ इंतकाम है। इसने इस मुल्क को इंतकाम की घटिया तरीन इंतकाम की आग में जो है इसने झोंक दिया। और आज हालत ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर फर्द के खिलाफ इन्होंने मुकदमात कायम किए, और कैपिटल पनिशमेंट के
जिन मुकदमात में सजाए मौत होती है वो मुकदमात कायम किए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन, उसका हर ओहदेदार, उसका हर लीडर जो है वो डट के खड़ा है। और अब अल्लाह के फजल से अब जो है ये जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया है। अब हमने जो भुगतना था भुगत लिया है। हमने जो है वो बदतरीन इंतकाम जो है वो हमने भुगत लिया है। और अल्लाह के फजल से हमारे कदमों में कोई लर्जिश ना आई है ना आएगी, और इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। और ये कोई ये मत समझे, मैं ये बात आज वाजे कर दूं इस प्लेटफॉर्म से कि फ्री और फेयर इलेक्शन ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये इस मुल्क की ज़रूरत है, ये रियासत पाकिस्तान की ज़रूरत है। फ्री और फेयर इलेक्शन के बगैर, वोट को इज्जत दिए बगैर किसी मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम आया है ना आ सकता है। सियासी इस्तेहकाम के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन, वोट की इज्जत जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर कीमत पे फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो हासिल करेगी। अब किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो आने वाला इलेक्शन, जो डराया जाता है कि जी वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां ये करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और अगर कोई करेगा तो हम करने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से जिस तरह से आपने कंटोनमेंट का इलेक्शन लड़ा, इसी तरह से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हमारी मुफाहमत से मुराद कंप्रोमाइज़ नहीं है, फ्री और फेयर इलेक्शन से कंप्रोमाइज़ नहीं है, और हमारी मुज़ाहमत से मुराद कोई वायलेंस नहीं है। हम एक सियासी जमहूरी जमात हैं। हम कानून और आइन के दायरे में रह के अपने हकूक़ के लिए जो है वो लड़ने का अहद कर चुके हैं, और उस अहद पे जो है वो कायम रहेंगे। कोई बात से बाइज्जत रास्ता हमें दे तो बिस्मिल्लाह, हम उस बाइज्जत रास्ते पे चल के इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, इस कौम की खिदमत करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये कौम जो फैसला करे वही फैसला जो है वो आगे चले, उसी फैसले को जो है वो तस्लीम किया जाए। ये मुल्क जो है ये वोट की ताकत से, वोट की इज्जत से बना था। इसे वोट की ताकत से चलाओ, इसे वोट की इज्जत से चलाओ, ये किसी और तरह से जो है वो नहीं चल सकता। और हम भी जो है वो यही चाहते हैं। इसीलिए हमारी मुफाहमत है, इसीलिए हमारी मुज़ाहमत है, इसीलिए हमारी जो है वो जदोजहद है। और हम इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो इलेक्शन है, जो कि दूर नहीं है, उसे फ्री और फेयर जो है वो हासिल करेंगे। और आपके वोटों की ताकत से दोबारा वो सफ़र जो मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में 31 मई 2018 को रुका था, उसे इंशाअल्लाह ताला वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। नौजवानों के लिए मशले राह गुफ्तगू करे तो मुखालिफिन के दिल चीर दे, मैदान में उतरे तो मुखालिफिन को चारों शाने चित कर दे। न डर बेबाक तहरीके नजात के मुजाहिद अव्वल, मेरी मुराद फर्जंदे लाहौर जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब। बैठ जाए। देखो
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر پاکستان مسلم لیگ جناب شہباز شریف صاحب آج کی تقریب کے میزبان محترم اور میرے بڑے بھائی مسلم لیگ نون کے ببر شہر خواجہ محمد اسد صاحب، اکابرین مسلم لیگ، بھائیوں بہنوں ساتھیوں ہم سفروں، السلام علیکم. مجھے کچھ عرصہ پہلے بھی ویسے تو بہت بار یہاں آنے کا موقع ملا، لیکن ابھی میں بات کر رہا تھا بابی صاحبہ سے، مسز خواجہ آصف سے. پچھلی بار جب آیا تو خواجہ صاحب پابند سلاسل تھے اور گھر میں کوئی نہیں تھا. ہم کچھ ان کے ساتھی سیاسی کارکن یہاں اکٹھے ہوئے، منشا بٹ صاحب اور باقی دوست. پھر یہاں چند ساتھی تھے، ان سے گفتگو کی، میڈیا ٹاک کی. تو مجھے بڑا عجیب لگا کتنے ظالم ہیں کہ لوگوں کے آباد گھروں کو بھی ویران کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے. لیکن حقیقت ایک اور بھی ہے. وہی گھر جہاں کچھ عرصہ پہلے نہ خواجہ صاحب تھے، نہ ان کے صاحبزادے تھے، نہ بھابھی صاحبہ تھیں، گھر والے نہیں تھے. ان کو احتساب کے جھوٹے چکر میں پھانسا گیا تھا. چند سیاسی کارکن تھے جو ان کے وفادار ہیں. آج کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد آپ دیکھیں پھر رونقیں لگی ہوئی ہیں. لوگ جیت کے الحمدللہ بیٹھے ہیں. ساری سیاسی نمائندگی اور قیادت بھی موجود ہے. اور کتنا بڑا یہ اجتماع ہے. سبق یہ ہے کہ سیاسی حقیقتوں کو آپ طاقت کے بل پر بدل نہیں سکتے. یہ سبق پاکستان میں پہلی بار نہیں ملا، یہ سبق بار بار ملا ہے. لیکن اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے، استفادہ کیا جائے، سمجھ لیا جائے، تو پھر نہ تو زور لگانا پڑے، نہ ڈس آرڈر کریٹ ہو ملک میں، اور ملک کہیں سے کہیں پہنچ جائے. چوتھا سال ہے اس حکومت کو. بہت اس پہ بات ہوئی ہے، میں بات تھوڑی اور کروں گا. جو کچھ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، ناانصافی اور انتقام اور نالائکی نے کر دیا ہے، ایسی مثال اور ایسی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں ملی. حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے بیڈ گورننس بھی کی ہے، مگر موجودہ حکومت کا موٹو ہے نو گورننس. گورننس کرنی ہی نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اور اتنی بلند آواز کے ساتھ بولو اور اس طریقے سے بولو، کورس کی شکل میں راگ گانا شروع کر دو، اپنے مخالفین پر حملہ کرو، جو ہماری بات نہ مانے اس کو رگڑ دو، چور بنا دو، کافر بنا دو، ڈاکو بنا دو، کوئی الزام لگا دو اور اپنا چورن بیچتے رہو. لیکن یہ جو احتساب کا ڈول ڈالا گیا تھا، یہ اس کے باوجود کہ پاکستان کی عدلیہ پر دباؤ رہا ہے اور جس عدلیہ کی آزادی کی خاطر ہم نے جیلیں کاٹی تھیں اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے لانگ مارچ 2 بار کیا تھا. میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایک آزاد سیاسی کارکن ہوں، عدلیہ کی وہ آزادی ملی نہیں. ہم نے، وکلاء نے، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے، سیاسی جماعتوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جب 2 لانگ مارچ کیے اور جب ججز بحال ہوئے، جن میں سے کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں تھا، ہمارا خیال تھا کہ اس کے بعد ملک میں ایک نئی صبح روشن ہو گئی ہے اور اب عدل کا دورہ ہوگا اور کوئی حکمران، کوئی طاقت عدلیہ کو انڈرمائن نہیں کر سکے گی. لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے، اور جو عدلیہ کی آزادی کا خواب تھا اور جس کے لیے ہم سب جیلوں میں گئے ہیں، میں بھی میاں والی جیل اور بہاولپور جیل کاٹ کے آیا تھا. آج ضرور میں سوچتا ہوں کہ جس آزادی کا خواب ہم نے دیکھا تھا، عدلیہ اس آزادی کو مینٹین کیوں نہیں کر سکی. آج حال یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور حسن اقبال کا لایا ہوا سی پیک وہ سرد خانے کی نظر ہو چکا ہے. جو پاکستان کے لیے گیم چینجر تھا اور جو پاکستان کو میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق جو تھا، وہ کہتے تھے کہ معاشی دھماکہ کریں گے، ایٹمی دھماکہ ہم نے کیا تھا، وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہے.
وہ اس کا ثمر ضائع ہو گیا ہے. نہ جانے کتنے سال لگیں گے جو قومی زندگی کے ضائع ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کسی کو اس کا احساس ہے یا نہیں ہے. آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جس کو اکثریت ملی نہیں, جسے لوگوں نے 18 کے انتخابات میں اکثریت دی نہیں, اسے دلوائی گئی, اس کا حال یہ ہے کہ وہ معزز ججز کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہے, میڈیا پر بھی پابندیاں ہیں, صحافیوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, میڈیا کے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ حالت جنگ میں ہیں, الیکشن کمیشن کو آپ آگ لگانے کی بات کرتے ہیں, اور سول بیوروکریسی جہاں کوئی دیانتدار ڈور سرکاری افسر موجود ہے اس کو آپ کہیں لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو غلام چاہیے, آپ کو سول سرونٹس کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ملک میں یہ حالت ہو کہ ایک حکومت جس کے پاس میجورٹی نہ ہو وہ ملک کے تمام ریاست کے ستونوں کے ساتھ وہ حالت جنگ میں آ جائے تو سوچیں اس ریاست کا کیا حال ہوگا. آج پاکستان کا وہی حال ہے. مجھے حیرت ہے کہ سیاسی تنازعات کو موجودہ حکومت ہوا دے رہی ہے, بجائے سمیٹنے کے چیزوں کو پیچیدہ کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کو عدم استحکام کی طرف کوئی اور نہیں. موجودہ حکومت, اس کے نالائق ایڈوائزر, ان کی نااہلی اور ان کی جھوٹی انا, وہ ان کو جو ہے وہ پاکستان کو ایٹ سٹیک لگا دیا گیا ہے اور عدم استحکام کا شکار کر دیا گیا ہے. آپ کی پارلیمنٹ عملاً ڈس فنکشنل ہو چکی ہے, ملک آرڈیننسز پہ چلایا جا رہا ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جب آپ کے جمہوری ادارے جیسے تیسے موجود ہیں اور وہ کام بظاہر کر رہے ہیں تو آپ ایوان صدر میں آرڈیننس کرتے ہیں آئے روز, اور وہ ہر آرڈیننس آپ آئین اور قانون کے خلاف کرتے ہیں. آرڈیننس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی پروویژن کا, جب چاہیں جہاں چاہیں آپ آرڈیننس کر دیں, اس کی ایک خاص سچویشن ہے. اور اب وقت آ گیا, میرا خیال ہے کہ اب یہ جو آرڈیننس کر رہے ہیں ان کو عوامی سطح پہ اور عدالتی سطح پہ چیلنج کیا جائے. جناب والا, میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا گیا تو بدقسمتی سے ملک دولخت ہوا 71 میں, پھر اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا گیا 77 کے اندر تو 11 سال کا مارشل لاء آیا. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا فراڈ ہے جس کے ذریعے آپ ڈے لائٹ رابری کی کوشش کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پہ ایگری نہیں کرتی. تو سٹیک ہولڈر تو ہم ہیں. اگر آپ بلڈوز بھی کر لیں گے, اگر آپ جعلی اکثریت کی بنیاد پہ قانون بھی بنا لیں گے, مگر کوئی سیاسی جماعت اس کو تسلیم نہیں کرے گی, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتخابات, آنے والے انتخابات روز اول سے کنٹروورشل متنازع ہوں گے. اور جب انتخابات متنازع ہوتے ہیں تو یہ کوئی 50 لاکھ کا ملک نہیں ہے, 22 کروڑ کا ملک ہے, اور 4 فیڈریٹنگ یونٹ ہیں. تو آپ سوچیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اس کے نتائج کیا ہوں گے. یہ خدا نخواستہ ایسا الیکشن ریاست کی بنیادوں کو کمزور نہیں کرے گا بلکہ ہلا دے گا. میں درخواست کرتا ہوں حکمران گروہ سے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے اور اگلا الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کی ریاستی بنیادوں کو داؤ پر نہیں لگائیں. اس سے بڑا ظلم کسی بھی قوم اور ملک کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ای وی ایم کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. پاکستان کا الیکشن کمیشن, جس کے چیف الیکشن کمشنر کا نام حکومت اور اپوزیشن نے مل کے تجویز کیا تھا, اور وہ الیکشن کمیشن 37 آبجیکشنز ریز کر چکا ہے. اپوزیشن اس پر آمادہ نہیں ہے, تو آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ زبردستی کریں گے تو آپ ایک ایسا منظر دیکھیں گے جو شاید اس سے پہلے کم دیکھا گیا ہوگا. میرا یہ مشورہ ہے سیاسی مخالف ہونے کے باوجود کہ آپ ایسا کرنے سے گریز کریں, اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے, ہم نے لاہور میں کہا کام کو ووٹ دو, اس کا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی. کام کو ووٹ دو کی جب ہم نے بات کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کام اس ملک میں کس نے کیا ہے؟ اس ملک میں کام نواز شریف نے کیا ہے, اس ملک میں کام شہباز شریف نے کیا ہے. یہ دونوں بھائی جدید پاکستان کے معمار ہیں, اس پہ غور کریں. میں تکرار سے کہتا ہوں یہ جدید پاکستان کے معمار ہیں. کون سا
कौन सा काम है तामीर और तरक्की का जो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने नहीं किया? इस मुल्क में इन्होंने मोटरवे कल्चर की बुनियाद डाली है, बाकी सारी बातें हो गई हैं। ये जो आपके हाथों में सेलुलर टेक्नोलॉजी है, ये मियां नवाज शरीफ लेके आए थे पाकिस्तान में। तो मुझे ये बताएं हम इनके काम की बुनियाद पर वोट मांगे तो ये जुर्म है? और दूसरी बात है वोट की इज्जत की, तो वोट की इज्जत तो करनी पड़ेगी सबको। वो वोट की इज्जत उन तमाम सियासी जमातों को भी करनी है जो रिगिंग की कोशिश करती हैं। जब कोई इलेक्शन रिग करने की कोशिश करता है वो वोट की बेहुरमती करता है। जब गैर जमहूरी ताकतें मदाखलत करती हैं, मार्शल लॉ लगते हैं, तो वो वोट की बेहुरमती होती है। जब अदलिया से कभी नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले आते हैं वो वोट की बेहुरमती होती है। जब मीडिया में बाज बेकाऊ लोग बैठकर किसी मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश करते हैं वो वोट की बेहुरमती के मुरतकिब होते हैं। हर वो शख्स जो वोट की बेहुरमती का मुरतकिब होगा वो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। हमें अपने अपने किरदार का जायजा लेना चाहिए और वोट की हुर्मत और उसके तकद्दुस को माने बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। कैंटोनमेंट बोर्ड के मौजूदा इंतखाबात में मरकजी और सूबाई हुकूमत ने रिगिंग की कोशिश की, इलेक्शन खरीदने की कोशिश की, आपने हेल्थ कार्ड बांटे, आपने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 12-12 हज़ार रुपए हजारों की तादाद में बांटे, आपने इलेक्शन शेड्यूल के बाद 3 साल आपने कोई काम नहीं किया, आपने डेवलपमेंट के बहाने आपने सरकारी खजाने के मुंह खोले, आपने लोगों को खरीदने की कोशिश की, वोट खरीदे। लेकिन अहम बात यह है पाकिस्तान के रियासती अदारे इस इलेक्शन में मेरे तजर्बे के मुताबिक इम्पार्शल थे। नतीजा यह निकला है कि इन इंतखाबात में हम भी जीते, आज़ाद लोग भी जीते, PTI ने भी कई जगह पे कामयाबी पंजाब से बाहर हासिल की, और भी जमातों को मौका मिला, किसी ने एतराज़ नहीं किया। यही जमहूरियत का हुस्न है, यही हम चाहते हैं कि वोट की इज्जत की जाए। इसी का मतलब वोट की इज्जत है, और वोट की इज्जत की मंजिल इंशाअल्लाह ताला हम लेके रहेंगे। मैं अपनी बात को समेटता हूँ। मुझे ये ज़रूर कहना है, आप देखें यहाँ आप मियाँ नवाज शरीफ साहब से शुरू करें। नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, उनकी साहबजादी को बाप की मौजूदगी में गिरफ्तार किया, मरियम नवाज साहबा को, कोई शर्म हया नहीं आई उस वक्त। शहबाज शरीफ साहब को बार बार गिरफ्तार किया, हसन इकबाल साहब को गोली का निशाना बनाया गया। यानी ईमान के नाम पे आपा निसार फातिमा जैसी अजीम आलमा के साहबजादे को ईमान की बुनियाद पर एक्सप्लॉइट होकर गोली का निशाना बनाया गया, जेल कटवाई, शाहिद खाकान ने जेल काटी। राना सनाउल्लाह खान और मैं बातें करते थे, राना साहब कहते थे ओ यार तुसी कारोबार कर दो, राना साहब गल कर दो। राना साहब कहते थे तुसी यार छोटे मोटे कारोबार कर दो, तानू इन्होंने फड़ लेना है। मैं सोचना है मैनू किवें फड़नगे। हम दोनों एक दिन सोचते रहे कि इनको कैसे पकड़ेंगे, समझ ना आए बात को, ऐसा पकड़ा कि अपना ही तमाशा बन गया। तो हनीफ अब्बासी साहब ले लें, कामरान माइकल, हाफिज नुमान, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, मैं किस किस का नाम लूँ। यानी हमारे साथी मैं इसलिए देख रहा हूँ कि कोई रह ना जाए दोस्त, मियाँ जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार किया, हमारे साथियों को पाबंदे सलासिल किया। दर्जनों ऐसे अरकान असेंबली हैं जिनको पकड़ा गया है एंटी करप्शन के झूठे इल्जामात पे। करप्शन का मंत्रा फट चुका है, यह ढोल फट चुका है। दबाव के बावजूद पाकिस्तान की अदालतों ने ऐसा ऐसा फैसला दिया है कि जो पढ़ने के काबिल है। वो जो सुप्रीम कोर्ट का मेरे मुकदमे में फैसला है वो पढ़ के शर्म आ जाती है। ऐसी शर्म तमाम साथियों के मुकदमों के फैसले पढ़ के आती है, मगर शर्म आनी चाहिए, इस मामले को बंद होना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि हमजा शहबाज ने सबसे ज्यादा जेल काटी, 18 माह की जेल और कैद तन्हाई, और जो जलावतनी काट रहे हैं हमारे साथी, उनकी कुर्बानी हमसे ज्यादा है। तो मुझे ये कहना है मुस्लिम लीग की जानिब से कि हम तो मजबूर वफा हैं, हम तो मजबूर वफा हैं, मगर है जाने जहां अपने उस शाद से ऐसे भी कोई करता है। तो ये हम अपने आखिरी बात, हम पाकिस्तान के साथ पूरी तरह कमिटेड हैं। हमने जिंदगी में अपने बदले छोड़े हैं, हम अपने बदले छोड़ने को तैयार हैं। हमने तकलीफ काट ली, हम भुलाने को तैयार हैं, मुल्क की खातिर, रियासत के इस्तेहकाम की खातिर। लेकिन एक हमारी शर्त है और उससे हम पीछे हट नहीं सकते, आप पाकिस्तान को आईन और कानून की हुक्मरानी दें।
آپ پاکستان کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیں اور پاکستان کے لوگوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے. پاکستان پائندہ باد. طالب علموں کے لیے مسیحا کہوں، شوگر اور کینسر کے مریضوں کے لیے مسیحا کہوں، پنجاب کی ماؤں بہنوں کے لیے مسیحا کہوں، میگا پروجیکٹس میں اربوں پہ بچانے والا اصل محافظ کہوں، میں مارے پنجاب کہوں. اگر میں غلط نہ کہوں تو میں ان کو صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب میاں محمد شہباز شریف کہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب، محترم جناب احسن اقبال صاحب، محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب، محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، اور میرے دیگر انتہائی قابل احترام ممبران قومی و صوبائی اسمبلی اور سیالکوٹ کے میرے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں اور نواز شریف کے شہینوں، السلام علیکم. آج میں یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حالیہ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں جو آپ نے خواجہ محمد آصف صاحب کی سربراہی میں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے جو مارکا مارا ہے، میدان مارا ہے، میں آج اپنی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں. خواجہ صاحب کو مبارکباد دینے آیا ہوں. اور یہ کوئی معمولی مارکا نہیں. یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، اس لیے کہ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا. اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے. اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان الیکشن میں دور دور تک کہیں انٹرفیرنس کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں مداخلت کا نشان نہیں تھا. اور وہاں کے رہنے والوں نے خود اپنے ضمیر کے مطابق پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ کیے، اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے کہ صوبہ پنجاب میں عوام کی اکثریت نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا. کیوں؟
یہ میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, سیالکوٹ کے عظیم سپوتوں, سن لو میری بات غور سے کہ ان 3.25 سالوں میں عوام کا, ان کا دل بھر چکا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نکو نک ہو گئے نے, یعنی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے. آج مجھے بتائیں کہ لوگ کیوں نہ پھر, اب ادھر ادھر ہو جاؤ, آپ ذرا ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. لوگ, مہربانی, لوگ کیوں نہ پھر آج نواز شریف کی حکومت کو یاد کریں. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, کہ آج چینی 108 اور 10 روپے کلو پہنچ گئی ہے, اور اس وقت 2013 سے لے کے 18 تک چینی 52 روپے سے اوپر نہیں گئی تھی. اور آج ان 3.25 سالوں میں اربوں روپے کی قیمت کی چینی امپورٹ کی گئی ہے. پہلے ایکسپورٹ کی گئی اور ATM مشینوں کو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی گئی. اور پھر آپ کے سیالکوٹ کے باسیوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ پاکستان کا زر مبادلہ کماتے ہیں, آپ فٹ بال ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ بیٹ, کرکٹ بیٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ سرجیکل اکوپمنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور کیا کچھ نہیں آپ ایکسپورٹ کرتے. وہ زر مبادلہ کس طرح برباد کیا گیا اس ڈاکہ زنی میں, اس 3.25 سالوں میں. ابھی جو یہاں پر باتیں کی گئی, میں ان کو دہرائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں وہ صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا, اس کا کیا نام تھا, PM ہیلتھ کارڈ. آج ان کو صرف ایک کام ان کو آتا ہے کہ جہاں جہاں مسلم نون کے منصوبے بن چکے یا چل چکے, ان کو جا کر وہ تختیاں اکھاڑتے ہیں اور اپنی تختیاں لگاتے ہیں. یہ کام ان کو آتا ہے. اور جہاں منصوبے چل چکے ان کو جا کے دوبارہ جا کے ان کا افتتاح کرتے ہیں, اور پھر جب باہر جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ تو منصوبہ پہلے افتتاح ہو چکا. اچھا, تو مجھے انہوں نے بتایا کیوں نہیں. یہ اسی طریقے سے ہے, یہ اسی طریقے سے ہے کہ جاپان اور جرمنی جو ہے یہ جو ہیں یہ ممالک, یہ ہمسایہ ممالک ہیں. اب بتائیے, میں جب اس کو جادو ٹونا کہتا ہوں تو بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ تم جادو ٹونے کا استعمال کیوں کرتے ہو. پھر میں جب کہتا ہوں کہ یہ کسی ڈبہ پیر نے بات کی ہے, پھر اور ناراض ہوتے ہیں کہ ڈبہ پیر کی بات کیوں کرتے ہو. تو پھر میں کیا بات کروں, میں کیا کہوں کہ اس طرح کی فاش غلطیاں اور پاکستان کی معیشت کی بربادی جو ان کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے, آج آسمان بھی رو رہا ہے. آپ یقین کریں کہ یہاں پر بیٹھے ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ ضمیر کے مطابق 2018 میں اس مجمع میں بعض لوگوں نے, کیوں نہیں, ان کا حق ہے کہ شاید اس لیے ووٹ دیا ہوگا PTI کو کہ ایک صحیح تبدیلی آ جائے گی. اور کس طرح دن رات راستے مدینہ کا نام لیا جاتا رہا ان 3.25 سالوں میں. تو بتائیں کہ ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سوتا تھا؟ بتاؤ مجھے, ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سو سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں کوئی ناانصافی ہو سکتی تھی؟ ریاست مدینہ میں اس طرح کی مہنگائی سے لوگ بے حال ہو سکتے تھے؟ دن رات آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور عمل اس کے 100% اس کے خلاف. تو پھر کیوں نہیں کہ ان کنٹونمنٹ بورڈ میں عوام نے بھرپور آپ کے خلاف یک زبان ووٹ دیا ہے, اور آپ نے گورنر ہاؤس آ کے میٹنگز کی کہ مجھے یہ الیکشن مجھے جیتنا ہے, اس کے لیے جو کچھ بھی IB کر سکتی ہے اور جو کچھ بھی پنجاب حکومت کر سکتی ہے وہ کرے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں,
آج 3.25 سال بعد لوگ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین مفت ہوتے تھے اور اعلیٰ قسم کی دوائیاں ملتی تھیں، ہسپتالوں میں علاج ڈائلسس فری ہوتا تھا اور قوم کے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی اعلیٰ تعلیمی قابلیت کی بنا پر لیپ ٹاپس فری ملتے تھے انعام کے طور پر، اور یہ کہتے تھے اس وقت کہ شہباز شریف لیپ ٹاپ دے رہا ہے یہ رشوت کے طور پر۔ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ میں ان کو بچوں کو، جو کسی یتیم کی بچی ہے، کسی کاروباری کی بیٹی ہے یا کسی تانگے بان کا بیٹا ہے، اگر وہ محنت کرتا ہے اس کے ہاتھ میں اگر میں لیپ ٹاپ نہ دوں تو کیا میں ان کو کلاشن کوف دوں یا ان کو میں کوئی خدا نہ خواستہ کسی اور طرف لگا دوں؟ آج کیا پتا تھا کہ کووڈ آنے والا ہے؟ آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپس کے ذریعے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپ کے ذریعے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں لمبی بات نہیں دہرانا چاہتا، میں نے کہیں غلطی سے کہہ دیا اور میری جلد بازی کی عادت ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر جلد بازی کس بات کے لیے؟ کہ پاکستان کی قوم کی حالت بدل جائے، یہاں پر غریب، بے روزگار، یتیم کے اوپر یہ قوم دست شفقت رکھے، اور حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک کے ذریعے اور قربانیوں کے ذریعے جو ملک بنایا تھا، خدا داد ملک پاکستان، وہاں پر اللہ کی حاکمیت ہو اور ہر ایک کو اس کا حق ملے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 74 سال بعد بھی ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ابھی کشکول لیے پھرتے ہیں؟ جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں ایک روپیہ گر جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، تو آج تو روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 170 روپے پہ پہنچ گیا۔ آج بجلی کے بلوں میں آج اور کل بھی پیٹرول بم چلا اور بجلی کا بم چلا، تو پھر کرپٹ کون ہے؟ میں اس بحث پہ جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا، اور جھوٹے وعدے کیے تھے کہ 300 ارب ڈالر میں باہر سے لے کے آؤں گا، اور اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب ڈالر پتہ نہیں کس کے منہ پہ ماریں گے۔ اور میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج دن رات ہم IMF سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں، دن رات نوٹ چھاپ رہے ہیں، کہاں 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، کہاں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا۔ ایک نوکری تو دینے کی بات دور کی ہے، آج 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور گھروں کی بات کر لیں تو اب یہ ایک گھر کے اوپر ایک اینٹ تک نہیں رکھی۔ آج یقین کر لیں کہ ایک 6 افراد کے گھرانے کے لیے زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے، جینا مشکل ہو چکا ہے، جسم کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ 30-40 ہزار روپے میں تو جناب آپ کا ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، کہاں سے بجلی کا بل آئے گا، بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی، اور وہ سلیپر اور ایک بنیان اور پاجامہ اور قمیض کہاں سے آئے گی؟ یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آپ کو آج ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، آپ کو ان کی کرپشن کے خلاف جنگ کرنا ہوگی۔ ہمارے ساتھ انہوں نے جو جنگ کی ہے اس کی رویداد خواجہ سعد رفیق نے اور دوسرے ساتھیوں نے بتا دی۔ خواجہ آصف صاحب ان کی جب جیل یاترا ہوئی تو میں بھی اس وقت وہاں پر ان کا ساتھی تھا، ان کا انتظار کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ جیل نہ آئیں، لیکن
شکر ہے کہ وہ ان دنوں آئے جب میں وہاں پر تھا، شدید سردی تھی، اور ان کو میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں، پہلی رات حکم آیا اوپر سے اسلام آباد سے کہ خواجہ آصف کو شدید سردی. کس مہینے میں آپ آئے تھے؟ دسمبر میں. خواجہ صاحب جیل نے تھوڑی سی ان کی یادداشت بڑھا دی ہے. یہ دسمبر میں آئے تھے، ضد کر رہے تھے کہ جنوری میں. میں نے کہا نہیں، میں دسمبر میں وہیں تھا، آپ دسمبر میں آئے وہاں پہ. تو شدید سردی تھی، حکم آیا کہ ان کو زمین پہ سلانا ہے. زمین پر کوئی گدا ودا نہیں دینا اور کوئی ہیٹر نہیں دینا. اب یہ سن لیں بات، یہ کوئی میں رام کہانی نہیں سنا، میں اس کا خود گواہ ہوں. میرے پاس رات کو مجھے اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب کو جناب انہوں نے کہا کہ ہیٹر نہیں دینا. چونکہ میرے کمر میں تکلیف ہے تو میں نے اللہ کا نظام میں نے 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھی وہ ربڑ کی، جس میں گرم پانی ڈالتے ہیں. یاد پتہ ہے نا آپ کو، وہ بوڑھے بزرگ، میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو وہ اپنی کمر میں رکھ لیتے ہیں رات کو سوتے وقت. میرے پاس 2 تھے تو میں نے کہا کہ یار اس میں گرم پانی اور ڈالو اور خواجہ صاحب کو کہیں سے پہنچا دو. اللہ بھلا کر اس آدمی کا، خواجہ صاحب کو وہ بوتل گرم پانی کی پہنچی. اس طرح انہوں نے رات بسر کی. یہ اس طرح کا ظلم اور چیرہ دستی اس حکومت نے کی. کاش اتنی کاوشیں یہ مہنگائی کے خلاف کرتی، بے روزگاری کے خلاف کرتی، اس ملک میں بھوک ننگ کے خلاف کرتی، اس ملک کے اندر پیداوار کے حق میں کرتی تو شاید کچھ لوگ ان کو دعائیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ آج کنٹونمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا. اور اگلا الیکشن انشاءاللہ اور اگلا الیکشن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا الیکشن آپ کا ہوگا انشاءاللہ. اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ہمارا مطالبہ جائز نہیں بلکہ پرزور مطالبہ ہے. مطالبہ نہیں، یہ قوم کا حق ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے. اس مرتبہ کوئی جھگڑوں کو برداشت نہیں کرے گا، اس مرتبہ کوئی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا. یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے. چھوڑے اسلام آباد کے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ اپنی جو تھوڑی بہت آپ نے اپنی عزت بنائی تھی اس کو بھی مٹی میں رول دیا آپ نے. اور آپ نے وہ کام کیے جو کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایک آنسٹ وزیر اعظم ہوں. آج جائیں پوچھے قوم سے پنجاب کے میدانوں میں، میران کی وادیوں میں، بلوچستان میں اور KPK میں کہ کس طور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعتاً عادتاً جلد باز ہوں. میں نے کہہ دیا اپنی وہ آئی میں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کے اندھیرے 6 مہینے میں ختم کر دیں گے. جب 6 مہینے گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ بات درست ہے. تو مخالفوں نے کہا کہ یہ دیکھو شہباز شریف کہہ رہا، کہتا میرا نام بدل دینا. ابھی نام بدلے، مگر اس مالک کا کرم ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ وہ پھر نواز شریف کی قیادت میں رب تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، ہمیں توفیق عطا کی کہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. اسی طریقے سے اگر ہمیں موقع ملا ہوتا، بڑی بات نہیں کرتا. یہاں پر بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، احسن اقبال ہیں، سعد رفیق ریلوے کے منسٹر رہے، خواجہ صاحب واٹر اینڈ پارک کے منسٹر رہے، اور کچھ دوست یہاں پر موجود نہیں، پنجاب کے رانا ثناء اللہ تھے میرے ساتھی، اور بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اگر یہ موقع، یہ دور جو گزر رہا ہے، یہ اگر PMLN کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگر وہ دیتا اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک 4تھی بار، تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ملک اور راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا ہے.
सनतों की चिमनियों से धुआं निकल रहा होता, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा होता, बेरोजगारी के खात्मे के लिए दिन रात काम हो रहा होता, अस्पतालों में मरीजों के लिए और सहूलतें मुहैया होती, उनके लिए बेहतरीन इलाज होता। मैं बड़ी बात नहीं करता, डेंगू आई तो आप जानते हैं कि डेंगू से किस तरह हम लड़े। ये कोविड आया था, ये कोई मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा, कोविड एक आया, एक आफत थी और है, लेकिन हम लड़ जाते कोविड का मुकाबला करते और इसको हम कंट्रोल करते हैं बिल्कुल। लेकिन इनको तौफीक नहीं हुई कि दवाइयाँ खरीद सकें। ये अपनी अतियात के ऊपर लगे रहे कि अतियात आए, चाइना से आए, फलां से आए, और पैसा जो है ATM मशीनें बनाती रहें, अरबों रुपए खाए जाते रहें और ये रियासत मदीना की बात करते रहें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता। हमें खड़ा होना होगा, इस महंगाई के खिलाफ हमें जंग लड़नी होगी, इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ हमें जंग लड़नी होगी। और हमारा मुतालबा है अदलिया से, तमाम आईनी इदारों से, अदलिया हो चाहे मुकन्ना हो, चाहे इंतजामिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई और इदारा हो, कि हर सूरत इस मुल्क को शफाफ इलेक्शन चाहिए, कानून की हुक्मरानी चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए। अगर ये कौम को अगर ये बात मिलती है तो मेरी मुफाहमत तो फिर यही, और क्या मेरी मुफाहमत है। और भाई मैंने अगर मुफाहमत की बात जो की है तो जो अगयार जो उसका मतलब निकालते हैं कि मुझे इसके बदले में लड्डू मिले या पेड़े मिले या सियालकोट की क्या होती है वो चमचम मिली मुझे सियालकोट की, कलाकंद, खुदा यार कलाकंद खानू दिल कर दिया। तो अगर ये होता है तो पूरी मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर काम करेगी। लेकिन अगर शफाफ इलेक्शन नहीं मिलते तो फिर मैं समझता हूं कि हमारे पास कोई चाराकार नहीं होगा कि शफाफ इलेक्शन के लिए हर कानूनी और सियासी सहारा हम लें। ये हमारा हक है, कौम का हक है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आखिर में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को एक मरतबा फिर अपनी तरफ से और मियां नवाज की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और जिस हिम्मत से इन्होंने जेल तो सब ने हिम्मत से काटी है, मगर इन्होंने जिस हिम्मत से जेल काटी है, मैं इनको और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर जनाब जो तशरीफ़ रखते हैं, जनाब उमर शेख साहब, जनाब उमर राठौर साहब, जनाब आतिफ मुनीर साहब, ये इनके लिए ताली लगाएं जो जीते हैं ये इलेक्शन, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इनके तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये प्रेसिडेंट, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आखिरी बात इस शेर से, ये तालियां लगाएं ना जरा जोर से। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म नवाज शरीफ जिंदाबाद।